حدیث شریف میں آتا ہے کل قرض جر نفعا فہو ربا، ہر وہ قرضہ جو نفع لے کے واپس آئے گا وہ ربا ہے۔ بہت آسان قاعدہ ہے اور بہت ہی زبردست الفاظ میں بیان ہوا ہے۔ کل قرض جر نفعا فہو ربا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جو کفار اور مشرکین کے اندر سود نافذ تھا، اس کا طریقہ بھی یہی تھا کہ ایک آدمی دوسرے آدمی سے قرضہ طلب کرتا تھا۔ میرے گھر میں بھوک ہے، میرے پاس پہننے کے کپڑے نہیں ہیں، یا میرے پاس بچوں کی تربیت اور بڑھانے کا انتظام نہیں ہے، آپ امیر آدمی ہیں، مجھ پہ احسان کیجئے، مجھے قرضہ دے دیجئے تاکہ میں اپنے معاملات کو آگے بڑھاؤں، سیدھا کروں۔ اور قرضہ دینے والا اس سے کہتا تھا کہ ٹھیک ہے میں آپ کو پیسے دوں گا، درہم دوں گا، دینار دوں گا، لیکن جتنے دے رہا ہوں اس سے زیادہ واپس لوں گا۔ مثلا 50 دینار دے رہا ہوں تو 55 دینار، 60 دینار واپس لوں گا۔ اور یہ وہ ربا ہے جو ربا اس زمانے میں بالکل عام تھا، ہر جگہ موجود تھا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے آیات نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، اور جو سودی معاملات ہیں چھوڑ دو، ختم کر دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، اگر واقعی تم میں ایمان ہے تو سود چھوڑ دو۔ اور یہ قاعدہ اور قانون ہے کہ جب کسی قوم کا کوئی گناہ ہو، کسی ملک کا کوئی گناہ ہو، تو پھر اس میں سارے شریک ہوتے ہیں۔ سود بہت بڑا گناہ ہے، پورے کے پوری شریعت مطہرہ میں آپ اٹھا کے دیکھیے، زناکار کو اللہ نے جنگ اعلان کا نہیں کہا ہے، شرابی کو اللہ نے اعلان جنگ کے ساتھ یاد نہیں کیا ہے، اور اس کی وعیدات ہیں، وہ شیطان کا ساتھی ہے اور وہ شیطان کے کاموں میں لگا ہے۔ چور کو اللہ نے اعلان جنگ کے ساتھ یاد نہیں کیا ہے، لیکن سود خور کے بارے میں فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر سود نہیں چھوڑتے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تیاری کر لو، اعلان جنگ ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ پہلی بات اعلان جنگ یعنی دشمنی، یعنی خلاف ہونا، یعنی دوسرے کے ختم کرنے کے درپے ہونا، اور جنگ بھی کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ، جو خالق ہے، جو رازق ہے۔ ثم سواک رجلا، جس نے تمہیں ایک مرد بنایا ہے۔ اعلان جنگ کس کے ساتھ؟ اللہ کے رسول کے ساتھ، جو رحمت للعالمین ہے، جو سید الانبیاء والمرسلین ہے، جو ہماری اور آپ کے شافع ہیں، شفاعت کے ہم امیدوار ہیں، ان کے ساتھ اعلان جنگ ہو رہا ہے۔ فَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو، سیدھے ہو جاؤ، سود کی لین دین اور سود بازی چھوڑ دو، تو اللہ نے فرمایا جو تمہارا مال ہے وہ تمہارا ہی ہے، کوئی اسلام تم سے چھیننے کے درپے نہیں ہے۔ اور اسلام لا تظلمون ولا تظلمون، نہ آپ پر کسی کو ظلم کرنے دے گا اور نہ آپ کو کسی پر ظلم کرنے دے گا۔ یہاں سے اس بات کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ سود اپنی تمام صورتوں کے ساتھ ناجائز ہے، حرام ہے، اور اس زمانے کا جو سود ہے اس میں اور زمانہ قدیم کے سود میں تھوڑا فرق بھی موجود ہے۔
مثلاً اس زمانے میں جو بڑا سود خور ہے وہ بڑا سیٹ ہوتا ہے، اور جس کے پاس زیادہ پیسہ موجود ہے وہ بینک کے پاس جاتا ہے اور بینک سے مزید پیسے طلب کرتا ہے تاکہ یہ جو مال موجود ہے اس کو اور بڑھا دیا جائے، اور تاکہ یہ جو مال موجود ہے اس کو ڈبل کر لیا جائے اور اس سے سرمایہ کاری کی جائے، اور اس سرمایہ کاری کو پھر اس میں سے جو نفع ہوگا وہ نفع خود بھی لے اور بینک والوں کو بھی واپس کرے۔ یہ سود بھی حرام ہے، اور علت اس میں وہی ہے کہ ہماری شریعت مطہرہ میں اللہ نے ایسا خوبصورت قانون بنایا ہے کہ پیسے پہ جب محنت ہوتی ہے تو وہ محنت کا پیسہ حلال ہے، پیسے کے اوپر جب کام ہوتا ہے، پیسے کے اوپر جب رزق لیا جاتا ہے، اور پیسے کے اوپر جب تجارت ہوتی ہے، یہ تجارت اللہ وحدہ لا شریک کے ہاں پسندیدہ عمل ہے۔